کام کا بحال رکھتے ہیں انہیں بھی ملحوظ رکھیں گے۔ نقطہ دیگر یہ کہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، ملت اسلامیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے پوری امت فتنوں کی زد میں ہے، عصر فتن ہے، اور عصر فتن میں زندگی بسر کرنا عزیزان مشکل ہے و دشوار ہے۔ جیسا روایات میں پیشنگوئی کی گئی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا، سیاتی من بعدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ائمہ اطہار و امیر المومنین علیہ السلام سے اس بارے میں خطبات و روایات کہ آنے والا زمانہ اپنے اندر فتنے حامل کیے ہوئے ہے۔ تشبیہ دی گئی ہے کہ آنے والا زمانہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ کے اندر فتنوں کے بچے ہیں، جنین ہیں، اور یہ فتنے متولد ہوں گے، اور متولد ہونے کے بعد امت کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے کہ آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ ہر عنوان سے فتنے اٹھ رہے ہیں، اور فقط دنیا اسلام میں ہے، خارج از دنیا اسلام پرسکون دنیا ہے ساری۔ آپ پوری دنیا میں اگر مشاہدہ کریں، سروے کریں، دنیا اسلام کے علاوہ سب پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، اور مسلمان افریقہ میں ہوں، وہ مشرق وسطیٰ میں ہوں، وہ مشرق بعید میں ہوں یا مشرق قریب میں ہوں، وہاں پر مسلمان مشکلات کا شکار ہیں فتنوں کی بنا پر۔ فتنوں کے زمانے میں زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ خاص ہے، ہمیں خصوصی رہنمائی دی گئی ہے۔ ایک کتاب ہے فتنہ آخر الزمان، امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے کی تشریح ہے، اور چھپ کے یہ آپ کی خدمت میں ہے، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کے ایام میں زندگی بسر کرنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، کہ اگر بصیرت نہ ہوئی تمہارے اندر، ہوشیاری نہ ہوئی تمہارے اندر، آگاہی نہ ہوئی تمہارے اندر، فتنوں کا حصہ بن جاؤ گے، یا فتنوں کو سواری دو گے، یا فتنوں کو دودھ پلاؤ گے، فتنوں کا حصہ بن جاؤ گے، اور اس طرح فتنے تمہیں لے ڈوبیں گے۔ اور اس وقت یہ فتنے اپنی اوج پر ہیں، اور ظاہر ہے کہ جیسا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنے جب سر اٹھاتے ہیں اور ان کے شعلے بھڑکتے ہیں، فتنے اندھے ہوتے ہیں، فتنوں کی آنکھ نہیں ہوتی، اندھے فتنے ہوتے ہیں۔ اندھا فتنہ دیکھتا نہیں ہے کہ میں جس کو جلا رہا ہوں، لپیٹ رہا ہوں، ہلاک کر رہا ہوں، یہ بے قصور ہے۔ فتنے کی آنکھ نہیں ہوتی، فتنے میں شعور نہیں ہوتا، وہ قصوروار اور بے قصور کو الگ نہیں کرتا، نہ اس کے پاس فتنے کے پاس یہ ضرورت ہے، نہ مہلت ہوتی ہے۔ فتنہ جو اس کی زد میں آ جائے اسے ہلاک کرتا ہے، اور اس وقت یہ کام ہو رہا ہے کہ قصوروار و بے قصور سب ان فتنوں کی زد میں ہیں۔ ظاہر ہے چند احمقوں نے پوری دنیا میں و اس مملکت خدا داد پاکستان کے اندر یہ فتنے چھیڑے ہیں، لیکن اس کی زد میں سب ہیں۔ زیادہ بے قصور زیادہ اس کی زد میں ہے، وہ قصوروار کمتر اس کی زد میں ہے۔ دہشت گردی پاکستان کا ایک بڑا المیہ بن گئی ہے، ایک بڑا ناسور نہ ٹھیک ہونے والا زخم بن گیا ہے، پیپ والا زخم جو مسلسل خراب سے خراب تر ہو رہا ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بھی لگتا نہیں کہ اس ناسور کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں، چونکہ جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ سرسری ہیں، سطحی ہیں، اور وہ اثرات کے مقابلہ ہو رہا ہے، جڑوں کا، روٹس کا مقابلہ نہیں ہو رہا، علل کے مقابلے میں کوئی اقدام نہیں ہو رہا، جڑ نہیں کاٹی جا رہی، اور فتنوں کی جڑ کاٹنے کی ضرورت ہے۔ فتنوں پہ غلبہ پایا جا سکتا ہے جب عوام آگاہ ہو جائیں۔ اگر آپ حکومت کی طرف دیکھتے رہے تو آپ مطمئن ہو جائیں کہ فتنے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، چونکہ حکومت کے بس میں نہیں ہے فتنوں پہ قابو پانا۔ اگر چاہے بھی حکومت، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، اگر برفرض ایک مخلص حکومت ہو اور وہ چاہے فتنے کو ختم کرنا تو بھی اس کے بس میں نہیں ہے۔ فقط ایک طاقت ہے، کوئی فورسز فتنہ نہیں ختم کر سکتی، صرف ایک طاقت فتنہ ختم کر سکتی ہے، اور وہ عوام کی طاقت ہے، لوگوں کی طاقت ہے، امت کی طاقت ہے۔ اگر امت قیام کرے اس فتنے کے خلاف، یہ فتنہ ختم ہو سکتا ہے۔ اور المیہ اس ملک کے اندر یہ ہے کہ امت مکمل طور پر لا تعلق ہے، اور فقط تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں تو بھی تماشائی بنے رہتے ہیں،
اور جب دوسرا کسی کو کچھ ہوتا ہے تو بھی تماشائی بنے رہتے ہیں۔ یہ حالت ختم ہونی چاہیے اس ملک کے اندر امن و امان کے لیے، اور پوری دنیا اسلام کے اندر امن و امان کے لیے اور ان فتنوں کو روکنے کے لیے عوام کی آگاہی و بصیرت ضروری ہے۔ اس لیے رہبر معظم فرماتے ہیں ہمیشہ کہ علماء و مبلغین و خطباء ان کا فریضہ ہے کہ وہ امت کو ایسی آگاہی دیں، ایسی بصیرت عطا کریں کہ آگاہانہ طور پر ان فتنوں کی زد سے بچنے کے قابل ہو جائیں۔ انہیں معلوم ہو کہ فتنے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، فتنے کہاں سے پھیلتے ہیں، اور فتنے کہاں تک جاتے ہیں اور کیا نقصان کرتے ہیں۔ جب تک عوام کے اندر یہ آگاہی نہیں ہوگی، ممکن نہیں ہے ان فتنوں سے ہم بچ سکیں۔ ہم نے آگاہی کے لیے میڈیا کو انتخاب کر لیا ہے اور مقابلے کے لیے حکومت کو، اور آپ دیکھ لیں کہ دونوں ہی بیان تو کی حد تک تو کرتے ہیں لیکن عملاً نتیجہ اس کا نہیں نکلتا، اگرچہ چند سرسریاح کا عمل ہوتے ہیں لیکن یہ فتنے فروکش نہیں کرتے۔ فتنوں کے لیے آگاہی کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، اور تمام امت کا اس کے مقابلے میں قیام کرنا اس کی ضرورت ہے۔ چند سیاستدان اگر کسی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں اور آپ APC بلا لیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں آپ فتنے ختم ہو جائیں گے، چونکہ انہی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں جو فتنوں کی سرپرستی کرتے ہیں، جو فتنوں کو مدد دیتے ہیں، جو فتنوں کو دودھ پلاتے ہیں۔ امیر المومنین کی تعبیر ہے یہ فتنوں کو دودھ پلانا، کن فی الفتنۃ کابن اللبون۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فتنے کے اندر ابن اللبون رہو کہ لا زرع فتحلب ولا زہر فترکب، کہ فتنے میں ابن لبون رہو، نہ اس کا دودھ، اس کو دودھ پلاؤ اور نہ ہی اس کو سواری دو، چونکہ ابن لبون اونٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں جو نابالغ ہوتا ہے، نہ بچہ جنتا ہے کہ دودھ دے اور نہ اس قابل ہے کہ سواری لے سکے۔ آپ اس کی طرح بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فتنوں سے لا تعلق ہو جاؤ، بلکہ فتنوں کی مدد نہ کرو، فتنوں کا حصہ نہ بنو، فتنوں کا جز نہ بنو، فتنوں میں شامل نہ ہو، لیکن تماشائی بھی نہ بننا، چونکہ فتنہ اندھا ہے اور اندھی چیز تماشائی کو پہلے رگڑتی ہے، اندھی چیز اس کو پہلے پائمال کرتی ہے۔ کہ ہماری امید ہے انشاءاللہ کہ اس ملت پاکستان کے اندر جو بحق ایک ملت وفادار، ملت صاحب اقدار ملت ہے، لیکن آگاہی کم ہے۔ علامہ اقبال کے بقول کہ زرخیز ہے لیکن نم کم ہے، شعور کم ہے۔ یہ شعور انشاءاللہ بیداری پیدا ہوگی، اور اس شعور و بیداری کے بعد انشاءاللہ یہ سرزمین پاک، حقیقتاً پاک ہو جائے گی۔ سب سے پہلے فتنوں سے پاک ہو، فتنہ گروں سے پاک ہو۔